میرے نمائندے ایران سے مذاکرات کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ کل شام وہاں ایران سے مذاکرات ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان، کہتے ہیں ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے امریکہ مثبت رویے رکھے ہوئے ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم ایک معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر اسلام آباد مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ جے ڈی وینس نے پہلے مذاکرات کی قیادت کی تھی، اس بار شریک نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ ایک بہت منصفانہ اور معقول معاہدہ پیش کر رہا ہے۔ مزید اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر منور حسین صاحب موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں وہ کامیابی کی طرف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو ہر صورت میں مذاکرات جو ہیں وہ کرنے ہی پڑیں گے اور ہماری ڈیل ماننی پڑے گی، ورنہ اس کے بعد جو ہے انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، مشکل میں ایران تو نہیں ہے، مشکل میں تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں۔ اب کیوں مشکل میں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایز پر کانسٹیٹیوشن 60 دنوں سے زیادہ وہ جنگ کو لنگر آن نہیں کر سکتے، انہیں کانگریشنل اپروول چاہیے، اور ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی میں میجورٹی جو ہے جنگ کی مخالفت میں ہے۔ کانگریس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی اوپینین کا خیال رکھا جاتا ہے، پورا ڈیموکریٹ جو ہے پورا کا پورا رینک وہ اس جنگ کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگر آپ سنیں کاملا ہارس کو، تو انہوں نے کہا جی نیتنیاہو نے جنگ میں ہمیں گھسیٹا، یہ امریکہ کی تو جنگ نہیں ہے۔ اور تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہے، دوسرا امریکن اکانومی مسئلہ ہے۔ اس جنگ میں میرا اپنا آئیڈیا ہے کہ اس جنگ میں کم از کم $200-300 سے زیادہ اور میکسیمم $700-800 بلین امریکہ کے لگ گئے۔ $40 بلین تو ایئر ایسٹس ان کے تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے $1.5 سے $2 بلین یومیہ اس کے اوپر لگا رہے تھے۔ تو ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ گلوبل اکانومی کا ہے۔ آئی ایم ایف نے فورکاسٹ کی ہے کہ بیکاز آف دس وار اور جو آئل سپلائیز میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، دنیا کی جو جی ڈی پی ہے یا گروتھ جو ہے وہ 3.1% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ پھر چائنا کی طرف سے امریکہ سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں 14 مئی کو تو اس سے پہلے اس مسئلے کو آپ حل کر کے آئیں۔ تو اب امریکہ سے جو یہ خبر آ رہی ہے، جو لاسٹ ٹویٹ کی ہے اور جو گفتگو کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے، وہ تھوڑی سی خوشائند مجھے تو نہیں لگ رہی۔ جے ڈی وینس صاحب کو نہ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جے ڈی وینس صاحب ہی تو ہیں جو کہ اس جنگ کی مخالفت کر رہے تھے۔